حدیث پاک میں آتا ہے کہ کافر مکہ سے آیا مدینہ میں اپنے کسی کام کے لیے، آقا علیہ السلام کا دشمن، سارا دن کام کیا، رات ٹھہرنے کی کوئی جگہ اس کے پاس نہ تھی۔ اس نے سوچا اب میں رات کہاں گزاروں، کوئی ہوٹل اور موٹل اور ہوٹل سرائے تھے نہیں، تو اسے آقا علیہ السلام ہی کا گھر دکھائی دیا، بارگاہ۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ دشمن ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ان لوگوں میں سے جو تلواریں تان کے آقا کے در دولت کے ارد گرد کھڑے تھے، اور آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے۔ جب آقا علیہ السلام کے در دولت پر آ گیا تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کچھ کھانا ہے؟ جی ہاں بھوکا ہوں، کھانا ہے۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اپنے بکریوں کا دودھ دوہا اور پیالہ بھر کے اسے پلا دیا۔ پوچھا اور چاہیے؟ اس نے کہا ہاں، بھوکا تھا، اور دودھ اس کو پلا دیا، 6-7 بار بکریوں کا دودھ دو کے پلا دیا۔ تو بکریوں میں جو دودھ تھا ان کے تھنوں میں ختم ہو گیا، وہ پیٹ بھر کے دودھ پی کے سو گیا۔ آقا علیہ السلام اور اہل بیت نبوت کے لیے وہی بکریوں کا دودھ ہی تھا، اور کھانے کو کچھ نہ تھا۔ آپ نے اور اہل بیت نے، ازواج مطہرات نے خالی پیٹ رات بسر کر لی، تو خالی پیٹ سونے والوں کو خوب لطف کی نیند آ گئی، اور پیٹ بکریوں کے دودھ سے بھر لینے والا رات بھر سو نہ سکا، سوچتا رہا ہم نے کیا سلوک کیا تھا، ان کا کیا سلوک ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر صبح طلوع ہوئی، ادھر اس کی فجر ایمان طلوع ہو گئی۔ جب صبح آقا علیہ السلام تشریف لائے تو عرض کیا، کوئی تبلیغ نہیں کی، وہ تو گھر مہمان آیا تھا، خطاب نہیں کیا، تبلیغ نہیں کی، کچھ نہیں بات کی۔ آقا تشریف لائے اور وہ دست بستہ کھڑا ہو گیا، حضور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آقا علیہ السلام پھر اس کے لیے دودھ لائے، اب صبح تھی، ایک پیالہ لے کے آئے، اس نے پی لیا۔ آقا علیہ السلام نے رات کا چونکہ تجربہ کیا تھا تو پوچھا اور لاؤں؟ عرض کرتا ہے اب صحابی بن گیا ہے، عرض کرتا ہے نہیں یا رسول اللہ بس پیٹ بھر گیا ایک پیالے سے۔ سو جب تک کفر تھا پیٹ میں 7 پیالے بھر کے پی گیا، جب ایمان آ گیا تو ایک ہی پیالے سے پیٹ کو سیرابی ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مومن صرف ایک آنت سے کھاتا اور سیراب ہو جاتا ہے، شکم سیر ہو جاتا ہے۔ مطلب بات کا یہ ہوا کہ جنہیں ایمان کا نور نصیب ہو جائے وہ تھوڑا کھا کے شکم سیر ہو جاتے ہیں، اور جو کھاتے ہی چلے جائیں اور کھاتے ہی چلے جائیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ ان کے پیٹ میں ایمان کی کمی ہے، کیونکہ ایمان شکم کو بھی سیر کر دیتا ہے، چشم کو بھی سیر کر دیتا ہے۔ نہ آنکھ بھوکی رہتی ہے نہ پیٹ بھوکا رہتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کافر کو بھی حضور کی بارگاہ میں امان ملی۔ ایک اور کافر آیا مدینہ میں، رات بھر اپنا کام کیا، رات کو اس کے پاس بھی ٹھکانہ کوئی نہیں۔ یہی تو بات ہے کہ دشمن کو پناہ ملے تو آپ کامل ہیں، اور یہاں ہم وہ ہیں کہ ایک کسی کو پناہ نہیں ہے ہم سے، دوست کو پناہ نہیں، پیر کو پیر سے امان نہیں ملتی، عالم کو عالم سے امان نہیں، خطیب کو خطیب سے امان نہیں، امام کو امام سے امان نہیں، مقتدی کو مقتدی سے امان نہیں، بھائی کو بھائی سے امان نہیں، بہن کو بہن سے امان نہیں، رشتہ دار کو رشتہ دار سے امان نہیں، پڑوسی کو پڑوسی سے امان نہیں، ہم مجلس کو ہم مجلس سے امان نہیں۔
جس کو دیکھو وہ پشت پیچھے دوسرے کا اس طرح کا خیر خواہ نہیں دکھائی دیتا جیسے اس کے منہ پہ نظر آتا ہے. میری بات آپ سمجھے ہیں نا؟ ہم کس کو امان دیتے ہیں؟ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم سے ملنے والا، ہم سے عقیدت رکھنے والا دوسرے عالم کے پاس، دوسرے پیر اس طریقت کے پاس، دوسرے شیخ کے پاس، دوسرے بزرگ کے پاس اگر چلا جائے اور خبر ہو جائے کہ کسی اور کے پاس گیا تھا تو ہم تو اس کی کھال اتار دیتے ہیں. میری بات سمجھ گئے؟ اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ اتھے گھٹ سی کوئی جو دوسرے کو لین گیا. یعنی ہماری برداشت اور حوصلے اتنے کم ہو گئے. کسی کے سامنے کوئی تعریف کر دے کسی کے بچے کی، یہ خواتین بھی سن لیں، دوسری کوئی ماں اپنے بیٹے کی تعریف کر دے تو اس کا جملہ ختم نہیں ہوتا. میں نے یہ اپنی آنکھوں سے مشاہدے کی ہے. اس کی جملہ ختم نہیں ہوتا، وہ اسی لمحے اپنے بیٹے کی تعریف شروع کر دیتی. بی بی اگر 2 منٹ تو اپنے بیٹے کی تعریف نہ کرو تو کیا بگڑ جائے گا؟ وہ اپنے بیٹے کی تعریف کر رہی ہے، خوش دلی سے سن لو، اس کا دل خوش ہو جائے گا. بس وہ موقع نہیں ہے جواب میں اپنے بچے کی تعریف کرنے کا، موقع نہیں، کسی اور موقع پر کر لینا. کسی ایک آدمی کی تعریف ہو جائے، معمار ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کسی کی تعریف کر لو، بس آپ تعریف کا غلطی سے جملہ منہ سے بول بیٹھے تو اگلے لمحے وہ سن لیں وہ کوئی ڈاکٹر ہے، 10 مریض ہوتے ہاتھوں مر گئے، اسے تو ABC نہیں آتی، وہ کوئی بزنس مین ہے، وہ کوئی خطاط ہے. یعنی کوئی پیشہ اس سے مبرہ نہیں ہے. دل تنگ ہیں. ہمیں کسی سے غرض نہیں، ہمیں تو غرض ہے ان سے جو دین کی راہ کے سالک ہیں، اس لیے کہ وہ سنور گئے تو پوری امت سنور جائے گی. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.